میں ایک حوالہ دے رہا ہوں نجدی محدث کا، جس کو صالح بن عثیمین کہتے ہیں، وہ اس کو اپنا مجدد مانتے ہیں۔ یہ زمزم ٹاور میں آپ سیڑھیوں پہ چلے تو سٹال اس کی کتابوں کا سامنے ہوتا ہے، اس کو بہت زیادہ وہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، ہائی لائٹ کرتے ہیں اس کی تصنیفات کو۔ تو بخاری کی شرح جو صالح بن عثیمین نے لکھی، اس نے اس مقام پر اب وہ جو تحقیقات آ رہی تھیں فتح الباری میں، عمدۃ القاری میں، ارشاد الساری میں اور الکوثر الجاری میں، یہ ساری تحقیقات اب وہ اس کا مذہب اجازت نہیں دیتا کہ لکھے کہ ان کے لعاب دہن میں برکت کتنی ہے اور صحابہ کا عقیدہ تعظیم کیسا ہے۔ تو اس نے اپنی طرف سے ایک بات لکھی، اور وہ جو لکھی تو اس کا تقاضا بھی آج ہم پورا کر سکتے ہیں، ان کی سوچ وہ تقاضا پورا نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ تھی کہ صحابہ یہ پہلے کام نہیں کرتے تھے، اس دن انہوں نے شروع کیا تھا۔ اور اس دن شروع کیوں کیا تھا؟ کہتا ہے کہ چونکہ دشمن رسول آیا ہوا تھا، عروہ بن مسعود چونکہ کٹر مشرک تھے، کلمہ تو بعد میں پڑھا، تو دشمن رسول آیا تھا، تو صحابہ یہ چاہتے تھے کہ کچھ ہم بھی مظاہرہ کریں کہ ہمارا اپنی قیادت سے پیار کتنا ہے۔ تو کہتا ہے وہ لعاب دہن ماتھے پہ لگا رہے تھے دشمن کا دل جلانے کے لیے، دشمن کا دل جلانے کے لیے، برکت تبرک والا عقیدہ نہیں ثابت کیا، کہا دشمن کا دل جلانے کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کی سیرت کے کچھ کام وہ ہیں جو دشمن کا دل جلانے کے لیے ہیں، کہ نبی کے دشمن کا دل جلانا یہ بھی صحابہ کی سنت ہے۔ تو ایک ہے سیرت اپنانا، ایک ہے دشمن کا دل جلانا، یہ دو رستے شروع سے آ رہے ہیں۔ اب صحابہ یہ بھی تو کر سکتے ہیں اٹھ کے 2 نفل پڑھیں کہ دشمن کا دل جلے، تو یقیناً دل جلتا دشمن کا کہ ہمارے رب کو سجدے نہیں کرتے یا اپنے اللہ کو سجدے کرتے، ہمارے بتوں کو نہیں کرتے۔ دل جلتا سجدے کرنے سے، دل جلتا سورہ یاسین پڑھنے سے۔ مگر صحابہ نے دل جلانے کا طریقہ کیا اختیار کیا کہ سرکار کا لعاب دہن ماتھے پہ لگاتے ہیں کہ جتنا اس سے دشمن کا دل جلے گا اتنا دوسرے کاموں سے دشمن کا دل نہیں جلے گا۔ تو اس بنیاد پر آج دشمن بھی ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کے، اور دشمن طاقت میں ہیں، خاکے بنا رہے ہیں، اور عاشق بھی 2 ارب امت ہے میرے آقا علیہ السلام۔ اور لعاب دہن پاس نہیں کہ ہم بھی ماتھے پہ لگا کے دشمن کا دل جلائیں۔ تو دل جلانا تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے، چونکہ صحابہ کی سنت ہے کہ نبی علیہ السلام کے دشمنوں کا دل جلائیں۔ تو اب یہ دل جلانا اس کے لیے جو صحابہ کو لعاب دہن میسر تھا ہمیں میسر نہیں، تو پھر ہمیں صحابہ بتا گئے کہ تم محبوب علیہ السلام کا نام آئے تو انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگاؤ گے دشمن کا دل جلے گا، انہیں پتا چلے گا کہ یہ اس ذات سے کتنا پیار کرتے۔ ان کی ولادت کا مہینہ آئے تو گھر سجاؤ دشمن کا دل جلے گا، ان کی تشریف آوری پر جشن مناؤ تو دشمن کا دل جلے گا۔ اس بنیاد پر جس کلچر پہ ہم اہل سنت ہیں، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چل کے آیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب 12 ربیع الاول شریف کا دن تھا تو امریکہ کی ایجنسیاں رپورٹنگ کر رہی تھی کہ اتنی بار جو ہم نے خاکے بنائے، اور 2006 میں بنے، 11 میں بنے، 13 میں بنے، تو کتنی گستاخانہ فلمیں بنی، تو کتنے ہیں جو ان سے دور ہو گئے، کتنے ہیں جن کو نام محمد علیہ السلام بھول گیا۔ مگر جب رپورٹ پہنچی وائٹ ہاؤس میں تو پتہ چلا پہلے سے کئی گنا زیادہ دھوم مچی ہوئی ہے، کہ پوری دنیا میں چرچا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس سے دشمن کا دل جلا کہ یہ جو گلی گلی آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، تو اس سے خاکے بنانے والوں کا دل جلا کہ ان کو اپنے نبی سے پیار بڑا ہے۔ اس بنیاد پر آج ہمارے لیے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا جو کلچر ہے اسے واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم ان گستاخانہ خاکوں کے جواب میں اپنی محبت کا اظہار کریں، اپنی عقیدت کا اظہار کریں۔